جوائن کیے سینئر تجزیہ کار منیف فاروق صاحب نے۔ منیف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ جو چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان خونی انقلاب کے دہانے پر کھڑا ہے اور بات ہو رہی ہے انڈین صحافی سے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے یقینی طور پر یہ ایک تشویشناک سی صورتحال تھی۔ یہ 2022 کے میسیجز ہیں جو رؤف حسن صاحب کے واٹس ایپ میں سے نکلے ہیں اور کسی بھارتی صحافی سے ان کا رابطہ رہنا۔ ظاہری بات ہے پاکستان کے متعلق یا پاکستان کے سیاسی حالات کے متعلق اب ہم کوئی آئسولیشن میں تو رہتے نہیں ہیں، دنیا بھر میں پاکستان کے حالات ڈسکس ہوتے ہیں، لیکن ایک بھارتی صحافی کو سے رابطہ رکھنا بادی نظر میں تو اس میں ایک سیاسی جماعت کا کوئی قابل اعتراض معاملہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کو یہ تاثر دیں کہ پاکستان کسی خونی انقلاب کے دہانے پر کھڑا ہے یا پاکستان کے اندر ادارے کسی کو ریاستی جبر کا نشانہ بنا رہے ہیں یا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اگر ایک کانٹیکسٹ میں لے کے رکھیں معاملات تو شاید اس پر اعتراض کم ہوگا، لیکن اگر اس کے اندر ایک سنگل ہینڈڈلی ایک ہی ورژن سامنے جائے جو ایک سیاسی جماعت کا ہو اور اگر اس کا کاؤنٹر کوئی سامنے نہ آئے کسی بھی غیر ملکی جریدے کے سامنے، تو یقینی طور پر پھر وہ ایک ایسا تاثر پیش کرتا ہے کہ جیسے اس سیاسی جماعت کے ساتھ یا اس سیاسی لیڈر کے ساتھ بہت سارے مسائل جڑے ہیں جن کا تعلق کسی ایک سیاسی ادارے کے ساتھ ہے جن کے، لیکن یقینی طور پر یہ ایک قابل اعتراض بات ضرور ہے، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ ان رابطوں میں کتنا کیا تعطل کیا آیا، کیا واقعی یہ رابطے اینڈ تک جاری رہے، 2024 تک جاری رہے، 2022 کا اس کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن کیا اس کے بعد بھی یہ رابطے جاری رہے اور محض انفارمیشن یا اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کی بات تھی یا باقاعدہ طور پر کوئی کیمپین سٹارٹ کرنے کی بات تھی، وہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کی جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے FIA کے اندر کیا وہ یہ لنک اسٹیبلش کر پائے گی کہ باقاعدہ طور پر ایک بیانیہ بنایا گیا پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف کسی بھارتی صحافی کے ساتھ مل کر۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انویسٹیگیشن میں کیا سامنے بات آئے گی۔ میں دوبارہ کہوں گا سیاسی جماعتوں کے غیر ملکی جریدوں سے رابطے ہوتے ہیں، لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ انہیں کیا بتا رہے ہیں اور ایونچولی کیا تاثر سامنے نکل کر آ رہا ہے۔ یہ بتائیے گا منیف صاحب کہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اشتعال دلا کر 9 مئی کے لیے ہندوستان کو مدد کے لیے بھی پکارا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے 9 مئی کے اندر جو کچھ بھی ہوا وہ تو پوری دنیا نے ہمارا تماشا بنایا، پوری دنیا کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر دکھایا گیا، خاص طور پر بھارت کے اندر تو باقاعدہ طور پر دکھایا جائے گا کہ کس طرح سے پاکستان کے شہریوں نے پاکستان کی فوجی املاک کے اوپر دھاوا بولا، انہیں نظر آتش کیا۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر کوئی قابل ستائش بات ہو، اس سے تو یہ تو اتنی تباہ کن بات ہے کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کو جان چھڑانا چاہتی ہے، لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ یہ موقع آئے ہی کیوں۔ 9 مئی 2023 کو جو کچھ ہوا وہ ہمارے ملک میں ہمارے ملک کے شہریوں نے کیا، بھارت نے تو اس کے اندر کیا کرنا تھا، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سارے واقعے کے بعد ہمارا تماشا ضرور بھارت کے اندر بنا اور میں سمجھتا ہوں یہ موقع نہیں آنا چاہیے تھا جو موقع بدقسمتی سے یہاں پر آ گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو چیٹس نکل کر سامنے آ رہی ہیں یہ ایک ثبوت کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں 9 مئی واقعات میں جو PTI کا رول رہا ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیے آپ جب تک عدالتوں میں سزائیں ہوتی ہیں کانکریٹ ایویڈنس کے بیسس کے ہم ایک واٹس ایپ چیٹ کو کانٹیکسٹ سے باہر لے کر جب بیٹھیں گے اگر تو اس کے اندر باقاعدہ طور پر دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جسے ہم ڈیجیٹل دہشت گردی کہتے ہیں، اگر تو باقاعدہ طور پر ایک سیاسی بیانیہ فیڈ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نہیں فوری طور پر اس کے اوپر باقاعدہ آرٹیکلز لکھے جائیں، دنیا میں یہ تاثر دیا جائے کہ پاکستان کی فوج کے خلاف بات کی جائے، تو وہ تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بالکل بیانیہ بنانے کی کوشش کی، اس میں کتنی سچائی تھی کتنا جھوٹ تھا یہ قابل تفتیش بات۔ لیکن ایک بات ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو حملہ ہوا اور جو 9 مئی کے بعد ہوا، میں دوبارہ کہوں گا اس کے لیے تو آپ کو عدالتوں میں واضح شواہد دینا پڑیں گے جس کے بیسس پہ ہی سزا ہو سکتی ہے لوگوں کو۔ آنکھیں بند کر کے تو معاملہ آگے نہیں چل سکتا۔ ہاں یہ گلہ اور اعتراض ضرور ہے تمام لوگوں کا اور یہ ہمارے ملک کی فوج کا بھی ہے
کہ اگر امریکہ میں کیپٹل ہل پہ حملہ ہوتا ہے تو لوگوں کو سزائیں ہو سکتی ہے، اگر انگلینڈ میں بلوا ہوتا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر سزائیں لوگوں کو دی جا سکتی ہے سمری ٹرائل کر کے، تو پاکستان کے اندر یہ اتنے بڑے سانحے کے بعد یہ کیوں نہیں ہوا اور یہ کیوں ممکن نہیں؟ یہ سوال جائز بھی ہے اور اپنی جگہ اٹھائے بھی جا رہے ہیں۔ جی، رؤف حسن کے لیے کتنے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں یہ چیٹس، جو اب کچھ عرصہ پہلے بھی کچھ چیٹ سامنے آئی تھی جس کے اندر بات ہو رہی تھی باہر کے صحافیوں سے اور جرنلسٹ سے، اور آج پھر اس طرح کی چیٹس باہر آئی ہیں، رؤف حسن کے لیے کتنا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس ایویڈنس یا اس سے ریلیٹڈ اور کیا معاملات ہیں جو شیئر کیے گئے ہیں یا جو باتیں اب تک سامنے آئی ہیں، ان میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو میں دوبارہ کہوں گا، اگر تو رؤف حسن صاحب پرووک کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انہیں کہ آپ پاکستان کی فوج کے بارے میں لکھیں، پاکستان کے حوالے سے لکھیں، اسٹیٹ آپریشن ہے، ٹیررزم ہے، مطلب یہ تو بہت برے حالات ہیں، برے معاملات ہیں، تو پھر آپ ان کے بارے میں ضرور لکھیں اور آپ کا ٹھیک ٹھاک اس کے اوپر چارج شیٹ بھی آپ ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں دوبارہ کہوں گا، محض رابطہ جی، وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے کسی بھی شخص کا کسی غیر ملکی جریدے سے یا کسی غیر ملکی صحافی سے، وہ شاید میں نہیں سمجھتا کوئی اتنا قابل اعتراض بات ہے یا کوئی جرم ہے۔ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر ان سے بات کیا کی ہے، ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا تھا۔ اگر تو ایف آئی اے یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس کا مقصد انتشار تھا، اس کا مقصد اسٹیٹ جو ڈیجیٹل دہشت گردی کو بڑھاوا دینا تھا، یا پاکستان کی فوج کے خلاف یا پاکستان کے خلاف ایک آرٹیکلز لکھوانے تھے یا ایک ماحول بنانا تھا، تو ہاں اس پر بالکل کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ صاف طور پر کہا گیا ہے ان کی جانب سے کہ پاکستان خونی انقلاب کے دہانے پر کھڑا ہے، اس بات کو کیا سمجھا جائے؟ یہ محض ایک انفارمیشن دی جا رہی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس سے کوئی پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا؟ دیکھیے، اگر میں اس واٹس ایپ چیٹ کو دیکھوں جس میں یہ بڑی ریولوشن کی بات کی گئی تھی، تو یہ غالباً اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ 2022 کی بات ہے، اور ابھی یہ وہ وقت تھا جب عمران خان صاحب ایک طرف پاکستان کی فوج کو لتاڑ رہے تھے، میر جعفر، میر صادق، ڈرٹی ہیری اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے تھے، دوسری جانب یعنی بات ہے ریاست کا بھی ایک رسپانس ان کی طرف آ رہا تھا۔ اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ محض کہہ دینے سے کہ نہیں پاکستان ایک انقلاب کے دہانے پر کھڑا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیے 5-6 ماہ گزرتے ہیں تو سانحہ 9 مئی ہو جاتا ہے۔ کسی کے واٹس ایپ چیٹ میں یہ بات کہہ دینے سے تو کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا جب تک کوئی واقعہ عمل میں نہ لایا جائے۔ جیسے 9 مئی لایا گیا، اس کے اوپر پھر اعتراض بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر سوال بھی اٹھ سکتا ہے، اس پر سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کا رول اسٹیبلش ہو رہا ہے اس وقت ملک میں، یہ جو تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی منظرنامے پر پی ٹی آئی کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ ڈیجیٹل دہشت گردی کی پہلے تو آپ کو تعریف بیان کرنی ہے نا کہ وہ کیا ہے۔ اگر تو اس کا مقصد ہے جھوٹ بولنا، پروپیگنڈا کرنا، ملک کے جو دفاع کے ادارے ہیں خاص طور پر اور دیگر ادارے، ان کے خلاف ایک جھوٹی کیمپین چلانا اور پھر اس کے تحت مس انفارمیشن دے کے ان کو ملائن کرنا، بالکل جو ہے وہ ایک قابل اعتراض معاملہ بھی ہے اور قابل گرفت جرم بھی ہے۔ لیکن اگر میں دوبارہ کہوں گا کہ محض رابطے کرنا یا لوگوں کو بتانا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن انفارمیشن اور چیز ہے۔ ایک کیمپین کی صورت میں معاملہ چلانا اور پھر اس میں بیرونی لوگوں کو انوالو کرنا، وہ یقینی طور پر پھر دہشت گردی، ڈیجیٹل دہشت گردی کے زمرے میں بھی آئے گا، بٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ایویڈنس کتنا کنکریٹ ہے۔ منیب صاحب، رؤف حسن کا یہ جو رابطہ ہوا ہے انڈین جرنلسٹ سے، یہ 2023 میں بھی وہ رابطے میں رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ چیزیں جو ہیں اور یہ جو تمام تر چیزیں اسٹیبلش کی جا رہی ہیں، اگر اتنے لمبے عرصے تک وہ ان سے رابطے میں ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ تشویشناک بات نہیں ہے؟ دیکھیے، میں دوبارہ کہوں گا کہ تشویشناک بات بالکل ہے، لیکن اگر آپ محض ایک ہوتا ہے محض رابطہ، جی، ایک بات ہے کہ جی آپ انہیں کہیں کہ نہیں دیکھیے آپ نے یہ کیمپین چلانی ہے پاکستان کی فوج کے خلاف، آپ نے یہ الزامات لگانے ہیں یا یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ ایز اٹ از چھاپیں اور اس میں لکھیں کہ پاکستان کی فوج نے یہ کر دیا ہے اور پاکستان کے اداروں نے عمران خان کے ساتھ یہ کر دیا ہے، وہ ایک دوسرا کانٹیکسٹ ہے۔ آپ کسی جیسے آپ میرا موقف اس وقت لے رہے ہیں، اب کسی اور کا بھی لیتے ہیں، موقف لینا، تجزیہ یا تبصرہ لینا وہ ایک مختلف بات ہے۔ ایک پارٹی کے سیکرٹری سے
یا انفارمیشن سے یا سیکرٹری جنرل سے رابطہ کرنا، تو انہوں نے تو اپنی پارٹی پولیٹیکل پوزیشن ہی بتانی ہے. لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں اور ان چیٹ سے یا ان رابطوں سے اسٹیبلش ہوتا ہے کہ رؤوف حسن صاحب انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ پاکستان کی فوج اس کی ذمہ دار ہے، آپ نے یہ لکھنا ہے کہ پاکستان کی فوج کو ریپریمانڈ کرنا چاہیے، دنیا میں بدنامی کا باعث ان کو بنانا چاہیے پاکستان کے لیے، تو پھر وہ ایک یقینی طور، اور پھر اگر جھوٹی باتیں اس کے اندر وہ اسٹیبلش کرتے ہیں یا بات رابطہ کر اس میں اسٹیبلش ہوتا ہے کہ وہ چند ایسی باتیں بتا رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولا ہے، مطلب یہ جھوٹے الزامات وہ لگا رہے ہیں پاکستان کی فوج کے اوپر، ایک جھوٹا بیانیہ بنا رہے ہیں جس کا حقیقت سے تعلق نہیں، وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے اور اس کے اوپر گرفت ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے. اب جو کوئی چیٹ باہر آئی ہے اس کو پروپیگنڈے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق جوڑنا جو انویسٹیگیشن ٹیمز کا کام ہے، اگر وہ ہوتا ہے تو پھر یہ تشویشناک بات تو ہے. منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عباس شبیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا بھی بہت شکریہ.